بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وُجِدَ اور جب پایا جائے فی البیر کنویں میں فارۃ میتۃ مردہ چوہا او غیرہا یا اس کا غیر ولا یدرون اور وہ نہیں جانتے متى وقعت کہ یہ کب گرا ولم تنتفخ اور نہیں وہ پھولا ولم تنفسخ اور نہ وہ پھٹا اعادوا تو لوٹائیں ثلاثۃ یوم ولیلۃ ایک دن اور ایک رات کی نماز اذا کانوا توضؤوا منہا جب کہ انہوں نے وضو کیا ہو اس سے وغسلوا اور دھوئیں کل شیء اصابہ ماؤہا ہر اس چیز کو کہ جس کو پہنچے اس کا پانی وإن انتفخت او تفسخت اور اگر وہ پھول گیا یا پھٹ گیا اعادوا ثلاثۃ ایام ولیالیہا تو لوٹائیں 3 دن اور 3 راتوں کی نماز فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے قول کے مطابق وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی اور صاحبین فرماتے ہیں لیس علیہم اعادۃ شیء ان پر نہیں ہے کسی شے کا اعادہ کسی شے کو لوٹانا حتی یتحققوا یہاں تک کہ وہ تحقیق کر لیں متى وقعت کہ وہ کب گرا۔ وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِيرِ مسئلہ یہ ہے کہ کنویں کے اندر مردہ چوہا یا کوئی اس طرح کی چیز پائی گئی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ چوہا اس میں کب گرا تھا، تو دیکھیں گے وہ مردہ جانور وہ چوہا پھولا یا پھٹا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ پھولا اور پھٹا نہیں ہے اور وہ لوگ اس کنویں سے وضو کرتے رہے ہیں تو ایک دن اور ایک رات کی نمازیں لوٹائیں اور جس چیز کو انہوں نے دھویا اس کنویں کے پانی سے نجاست کو زائل کرنے کے لیے تو اس چیز کو بھی دوبارہ دھوئیں گے، اور اگر وہ پھولا یا پھٹا ہے تو پھر 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں لوٹائیں گے۔ یہ تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ چوہا کب گرا اس وقت تک کسی نماز کا لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کنویں میں اگر مردہ چوہا وغیرہ پایا گیا لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ کب گرا تھا تو دیکھیں گے وہ پھولا یا پھٹا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ پھولا اور پھٹا نہیں ہے اور وہ لوگ اس کنویں کے پانی سے وضو کرتے رہے ہیں تو ایک دن اور ایک رات کی نمازیں لوٹائیں، اور جس چیز کو انہوں نے دھویا ہو نجاست کو زائل کرنے کے لیے اس پانی سے تو اس چیز کو بھی دوبارہ دھوئیں گے، اور اگر وہ پھولا یا پھٹا ہے تو پھر 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں لوٹائیں گے۔ یہ تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ چوہا کب گرا تھا اس وقت تک کسی نماز کو لوٹانا ان پر لازم نہیں ہے۔ وسور الآدمی اور آدمی کا جھوٹا وما یؤکل لحمہ اور اس جانور کا جھوٹا کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہو طاہر پاک ہے، وسور الکلب اور کتے کا جھوٹا والخنزیر اور خنزیر کا جھوٹا وسباع البہائم اور درندوں کا جھوٹا نجس ناپاک ہے۔ وسور الآدمی آدمی کا جھوٹا اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو جھوٹا ہے یہ لعاب دہن سے بنتا ہے اور لعاب گوشت سے بنتا ہے، تو جس کا گوشت پاک ہوگا اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ آدمی اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوشت پاک ہے، یعنی نجس اور گندا نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ آدمی کا جھوٹا اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جھوٹا میں لعاب کی آمیزش ہوتی ہے اور لعاب گوشت سے بنتا ہے، تو جس کا گوشت پاک ہوگا اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ آدمی کا گوشت اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوشت پاک ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نجس اور گندا نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ان کا لعاب بھی پاک ہوگا۔ کتے اور خنزیر کا جو جھوٹا ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس لیے کہ ان کا گوشت ناپاک ہوتا ہے جس میں لعاب کی آمیزش ہوتی ہے، لہذا ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ کتے اور خنزیر کا جھوٹا ناپاک ہے کیونکہ ان کا گوشت ناپاک ہوتا ہے اور لعاب کی آمیزش اسی گوشت میں ہوتی ہے، گوشت کی آمیزش لعاب میں ہوتی ہے، لہذا ان دونوں جانوروں کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ وسباع البہائم اسی طرح حال ہے درندوں کا، ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے کیونکہ لعاب کی آمیزش گوشت میں ہوتی ہے، تو گوشت ان کا ناپاک ہے، اسی وجہ سے ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا۔
درندوں کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، کیونکہ ان کا گوشت بھی ناپاک ہوتا ہے، لعاب کی آمیزش جس میں ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے جب گوشت ناپاک ہے تو جھوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ وسور الحرۃ، اور بلی کا جھوٹا، والدجاجۃ المخلات، اور آوارہ مرغی کا جھوٹا، وسباع الطیور، اور شکاری پرندوں کا جھوٹا، وما یسکنو، اور ان جانوروں کا جھوٹا جو رہتے ہیں گھروں میں، مثل الحیۃ والفارۃ، جیسا کہ سانپ اور چوہا، مکروہ، یہ مکروہ ہے۔ وسور الحرۃ، بلی اور آوارہ مرغی، اسی طرح شکاری پرندے اور جو جانور گھروں میں رہتے ہیں جیسے سانپ اور چوہا، ان تمام کا جھوٹا مکروہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا الحرۃ سبع، یہ بلی درندہ ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا نجس ہونا چاہیے، آپ نے کیوں کہا کہ مکروہ ہے؟ سوال ہوتا ہے، حدیث میں ہے بلی درندہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جھوٹا نجس ہونا چاہیے، پھر آپ نے کیوں کہا کہ اس کا جھوٹا پاک ہے؟ جواب یہ ہے کہ گھروں میں چونکہ کثرت سے اس کی آمد و رفت ہوتی ہے، اسی وجہ سے نجاست کا حکم ساقط ہو گیا اور صرف کراہت والا حکم رہ گیا۔ جواب یہ ہے کہ چونکہ گھروں میں یہ کثرت سے آتی جاتی ہے، اسی وجہ سے نجاست کا حکم ساقط ہو گیا ہے اور صرف کراہت والا حکم رہ گیا ہے۔ باقی الدجاجہ کے ساتھ المخلات کی قید اس لیے لگائی ہے کہ وہ مرغی جو گھروں میں رہتی ہے، گھر کے اندر بند رہتی ہے، گندگی وغیرہ سے بچتی ہے، تو اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے۔ وسور الحمار، اور گدھے کا جھوٹا، والبغل، اور خچر کا جھوٹا، مشکوک مشکوک ہے۔ فإن لم یجد الانسان غیرہ، پس اگر انسان نہ پائے اس کے علاوہ، توضأ بہ، تو اس سے وضو کرے، وتیمم، اور تیمم کرے، وبأیہما بدا، اور جس سے چاہے اور جس کے ذریعے بھی ابتدا کرے، جاز جائز ہے۔ وسور الحمار، گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، لہذا اگر صرف یہی پانی میسر ہے جو جھوٹا ہے گدھے کا اور خچر کا، تو پھر اس سے وضو بھی کر لے اور پھر تیمم بھی کر لے۔ گدھے کا اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، لہذا اگر صرف یہی پانی دستیاب ہے، یعنی کہ جھوٹا خچر کا اور گدھے کا، تو اب اس پانی کے ساتھ وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے۔ سوال ہوتا ہے، اس کو مشکوک کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ حکم شرعی میں کوئی شک ہے، حالانکہ احکام شرعیہ میں کوئی حکم مشکوک نہیں ہے، سب کے احکام ہمیں معلوم ہیں۔ سوال ہوتا ہے، مشکوکن کہنا درست نہیں، کیونکہ اس سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک حکم شرعی ہے جس کے اندر شک ہے، حالانکہ احکام شرعیہ میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس کے مشکوک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اس کا حکم شرعی معلوم نہیں ہے، بلکہ شک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دلائل میں تعارض ہے، اسی وجہ سے توقف ہے۔ جواب یہ ہے کہ مشکوک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے حکم شرعی میں کوئی شک ہے، بلکہ مشکوک ہونے کا مطلب یہ ہے چونکہ دلائل میں تعارض ہے، اسی وجہ سے توقف ہے۔ فإن لم یجد الانسان غیرہ توضأ بہ وتیمم، اب حکم یہی ہے بغیر شک کے، یقینی حکم یہی ہے کہ اگر صرف یہی پانی میسر ہو تو پھر وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ وبأیہما بدا جاز، جس کے ساتھ چاہے ابتدا کرے، چاہے تو پہلے وضو کرے پھر تیمم کرے، اور چاہے تو پہلے تیمم کرے پھر وضو کرے، لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے وضو کرنا لازم ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس پانی کو استعمال کرنا ضروری ہے، تو یہ مطلق پانی کے مشابہ ہوا، لہذا وضو کرنا مقدم ہے لازمی طور پر۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے وضو کرنا لازم ہوگا، دلیل یہ ہے کہ اس پانی کا استعمال ضروری ہے، تو یہ مطلق پانی کے مشابہ ہو گیا، لہذا وضو کرنا مقدم ہے لازمی طور پر۔ لیکن احناف یہ فرماتے ہیں کہ اس پانی میں اور مٹی کے اندر، مٹی میں سے مطہر ایک ہے، لازمی طور پر پاک کرنے والا ایک ہے، لہذا دونوں کو جمع کرنا تو مفید ہے، لیکن ترتیب ضروری نہیں ہوگی۔
احناف کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں میں سے مطہر ایک ہے، یا تو یہ پانی اور یا پھر مٹی یعنی تیمم، لہذا دونوں کو جمع تو کیا جائے گا لیکن ترتیب ضروری نہیں ہے۔